کی طرف سے گویا کہ رسول پاک کو کہا جاتا ہے قل یا محمدو، لفظ یا محمد اب یہ اللہ پاک کی طرف سے نقل کیا جا رہا ہے۔ جبرائیل جو آ کے پیغام سناتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب جبرائیل نے جب پیغمبر کو فرمایا قل یا محمد، گویا کہ یہ الفاظ ہیں اللہ کے، الفاظ ہیں کس کے؟ اور اللہ پاک کے لیے کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہوتی۔ یا محمد، صحابہ کرام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو پیارے پیغمبر کی محفل میں رہ کر پیارے پیغمبر کی محفل کے آداب جاننے والے تھے، ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی باسند صحیح یہ بات ثابت نہیں ہے کہ صحابی نے رسول پاک کو فرمایا ہو یا محمد۔ ذرا بات کو ذہن نشین رکھنا، کون؟ جو پیغمبر کریم کی محفل میں رہ کر پیغمبر کریم کی محفل کے قوانین، طریقے، آداب جاننے والے تھے، وہ جب بھی کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ پاک کے پیارے پیغمبر ذرا میری بات سنو، میرا سوال سنو، میری بات کا جواب دو، لفظ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یوں صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ یا محمد نام لے کر پیغمبر کریم کا تربیت یافتہ کوئی صحابی لفظ یا محمد نہیں کہتا تھا۔ ہاں، بعض صحابہ جنہیں محفل کے قوانین کا پتہ نہیں ہے، یہودیوں میں سے نیا مسلمان ہوا ہے، عیسائیوں میں سے نیا مسلمان ہوا ہے، مشرکین میں سے نیا مسلمان ہوا ہے، جو نو مسلم نیا مسلمان جسے پیارے پیغمبر کی محفل کے قوانین کا ابھی تک پوری طرح علم نہیں ہوا، اس کی روایت میں لفظ یا محمد مل جائے تو مل جائے گا۔ کیوں؟ اسے ابھی تک پیارے پیغمبر کی محفل کے آداب کا علم نہیں ہے، لیکن جب وہ صحابی بن گیا، محفل کے آداب اسے پتہ چل گئے، پھر کسی صحابی پیارے پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے پیارے پیغمبر کی محفل میں یا محمد کہا ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فلاں صحابی نے کہا، سمجھو وہ صحابی کون ہے؟ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے، جنہیں پیغمبر کریم کے محفل کے آداب کا ابھی تک علم نہیں ہے، ابھی یہودیت سے، عیسائیت سے، مشرکوں سے نکل کے آئے ہیں، تو ان کی کلام میں یا محمد بعض روایتوں میں ملتا ہے، لیکن جو پیارے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے وہ کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے۔ اور اگلی بات، فرشتہ وہ بھی شریعت کا مکلف نہیں ہے، شریعت کے قوانین انسانوں اور جنات کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے شریعت کے قوانین نہیں ہے، چونکہ وہ قوانین شرع کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے فرشتہ آ کے کہے یا محمد ٹھیک، کیونکہ اس کے لیے شریعت کے قانون نہیں ہے۔ فرشتہ خود کہے، فرشتہ اللہ کی طرف سے نقل کرے۔ اب قرآن پاک کی تفسیر میں آئے گا مختلف مقامات پر جہاں اللہ کہتا ہے قل، اللہ پیارے پیغمبر کو کہتا ہے قل، وہاں مفسر لفظ نکل کر دے گا یا محمد۔
اب تمہیں کوئی کہے دیکھو جی تفسیر میں تو موجود ہے یا محمد، تو بات سمجھو، وہ یا محمد مفسر ذکر کر رہا ہے اللہ کی طرف سے، قل یا محمد یعنی اللہ کہہ رہا ہے، اور بات اس لیے سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں، فرشتوں کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کی عبارت میں لفظ یا محمد آ سکتا ہے، یا وہ صحابی جو پیارے پیغمبر کی محفل کے قوانین کو جاننے والا نہیں ہے، اس کی روایت میں لفظ یا محمد آ جائے تو آ جائے، ورنہ پیارے پیغمبر کی محفل کے قوانین جاننے والے جتنے صحابہ تھے، کسی کی محفل میں، کسی نے رسول پاک کی محفل میں کبھی یا محمد نہیں فرمایا۔ چلو جی، اب یہ چونکہ لفظ آ گیا تھا یا محمد، اس لیے تھوڑی سی بات مجھے سمجھانی پڑی۔ اب کل یا محمد، یہ جبرائیل کہہ رہا ہے اللہ کی